ہندو پنڈت کے وسوسے کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اگر اس وقت کو اللہ کے احکامات اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزارا جائے تو انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان مختلف قسم کی آزمائشوں اور امتحان کے اندر گرا ہوا ہے۔ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے آگے طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن ہندو پنڈت نے اس کے دماغ میں ایک سوال کے ذریعے سے وسوسہ پیدا کیا، اور وہ وہی وسوسہ لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کی مجلس میں آیا، اور اس نے وہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بارے میں اس کو کیا جواب دیا، اور کیا اس کی تسلی ہو گئی اور اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں اور اس میں سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے ذاکر صاحب۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے۔ دوسرا، کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ دیا ہے، تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے، تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے، رائٹ سے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر۔ بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا، ورنہ مت کرنا۔ میں نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے۔ بالکل صحیح۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، اللہ کے نام سے جو مہربان ہے۔ اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ دل جب بائیں ہاتھ سے ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال۔ پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں، سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے، اچھے کام سیدھے ہاتھ سے، اچھے کام۔ جو کام مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے، مسجد کے باہر آتے لیفٹ لیگ سے۔ ہم کھانا کھاتے رائٹ ہینڈ سے، جب حاجت کے لیے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے۔ دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا۔ آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے؟ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، مجھے میڈیکل کالج میں تھا، مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے، یہ دماغ کے دو حصے ہیں، لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر، لیفٹ اینڈ رائٹ۔ آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو، اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی۔ تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے، اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ۔ جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے، لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ اپوزٹ سائڈ از کنٹرول، لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی، کیونکہ لیفٹ ڈومیننٹ ہے جس سائڈ پہ دل ہے، اسی لیے رائٹ سائڈ مور پاورفل ہے۔ تو سائنٹیفکلی آپ صحیح ہے، دل لیفٹ پہ، دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ، لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی۔ آپ بالکل صحیح کرتے، لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ، نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ، وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے، رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو، کچھ کام لیفٹ سے۔ جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا، تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین، so that keeps the brain healthy۔ تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو، سیدھے پیر سے کرو۔ میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا، چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا۔
تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی, آئی بیکم مور انٹیلیجنٹ. اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ دا آنسر دا کوشچن. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی, بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ, جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہد ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے. اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا ملے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئے تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے. ڈونگری پہ سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں, اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. بے شک. ناظرین کرام، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دائیں پاؤں سے شروع کریں اور جب نکلے تو بائیں پاؤں سے شروع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی جوتا پہنے تو دائیں سے شروع کرے اور اتارے تو بائیں سے شروع کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کپڑے پہنو اور وضو کرو تو دائیں سے شروع کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائیں طرف سے اعضاء پر مسح فرمایا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کے دائیں طرف کھڑے ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ کھانے، پینے اور کپڑوں کے لیے استعمال فرماتے تھے اور بائیں ہاتھ ان کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کو دائیں جانب سے پہنتے تھے۔ خزف یا موزہ کا استعمال بھی دائیں طرف سے ہونا چاہیے۔ مسواک کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے، اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا اور منہ میں دائیں طرف سے شروع کرنا مسنون ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹنے میں بھی دائیں سے آغاز کرنا مسنون ہے۔ سر منڈوانا: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر رمی اور نہر کے بعد حلق کی طلب فرمایا اور پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب حلق فرمایا اور پھر وہ بال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے عنایت فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے تھے، پھر یہاں تک کہ آپ کا دائیں رخسار نظر آتا تھا، پھر بائیں جانب سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ بائیں رخسار نظر آنے لگتا تھا۔ نومولود بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ دائیں کان سے پہلی دی جائے۔ میت کو غسل دیتے وقت دائیں جانب سے آغاز کرنا مسنون ہے۔ حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کے انتقال کے موقع پر طریقہ غسل کے تعلق سے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، دائیں جانب اور مقامات وضو سے شروع کرو۔